عزیز سامعین، پروگرام ماہ خدا لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے کہا تھا کہ سال کے 12 مہینوں میں سے ماہ رمضان خاص اہمیت اور برکتوں کا حامل ہے، اور یہ واحد مہینہ ہے کہ قرآن میں جس کی عظمت و اہمیت کے بارے میں واضح طور پر بات کی گئی ہے۔ رمضان قرآن اور انجیل، زبور اور تورات سمیت دیگر آسمانی کتابوں کے نزول کا مہینہ ہے۔ شب قدر یعنی انسانوں کی تقدیر کے فیصلے کی رات ماہ رمضان میں واقع ہے۔ قرآن کریم کے فرمان کے مطابق شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر و برتر ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر لوگ ماہ رمضان کی عظمت کو سمجھ لیتے تو وہ آرزو کرتے کہ اے کاش سال کے تمام مہینے رمضان ہوتے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ماہ رمضان خدا کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں خدا نیکیوں میں اضافہ اور گناہوں کو پاک کر دیتا ہے، اور یہ برکتوں کا مہینہ ہے۔ اسی طرح فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ رمضان میں نہ بخشا جائے وہ آئندہ ماہ رمضان تک بخشا نہیں جائے گا، مگر یہ کہ وہ عرفے میں حاضر ہو۔ اسلامی تعلیمات میں ماہ رمضان کے دوران مغفرت طلب کرنے پر تاکید سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس مبارک مہینے نے خداوند متعال کی جانب سے منفرد خصوصیت پائی ہے کہ اس میں توبہ اور خدا کی طرف بازگشت دوسرے مہینوں سے زیادہ آسان ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مہینے کو رمضان کا نام دیا گیا ہے کیونکہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ اس وقت ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ گناہ کیا ہے اور خداوند متعال نے انسان کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے ایک مہینہ کیوں مخصوص کیا ہے۔ سامعین، لغت میں گناہ کا مطلب غلطی، جرم، خطا اور نافرمانی بیان کیا گیا ہے، اور دینی تعبیر میں اس کا مطلب خدا کی نافرمانی اور خدا کی مرضی اور رضا کے برخلاف کوئی کام انجام دینا ہے۔ در حقیقت گناہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو الہی ارادے اور رضا سے منافات رکھتا ہے۔ اس سے انسان کے نفس کے اندر ایک معنوی تاریکی پیدا ہو جاتی ہے جو اسے خداوند متعال سے کہ جو آسمانوں اور زمین کا نور ہے دور لے جاتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں گناہ قرب الہی سے دوری کا باعث بنتا ہے۔ اس بات کا تعین کرنا کہ کون سی چیز گناہ ہے اور کون سی چیز ثواب کتاب و سنت کے ذریعے ہی ممکن ہے، کیونکہ بہت سے مواقع پر کسی عمل کے گناہ ہونے کو تشخیص نہیں دیا جا سکتا، اور اس موقع پر خداوند متعال نے اپنے مطلق علم اور حکمت کے مطابق دین اور وحی کے ذریعے اسے بشر کے لیے بیان کیا ہے۔ اللہ 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 سبحان اللہ اللہ عالم خلقت کا ایک عام قانون علت و معلول کا قانون ہے، یا دوسرے لفظوں میں عمل اور رد عمل کا قانون ہے۔ یہ قانون اس معنی میں ہے کہ کائنات میں ہر چیز کی کوئی نہ کوئی علت ہے، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی چیز علت کے بغیر وجود میں آ جائے۔ دنیا میں جتنے بھی واقعات رونما ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں وہ اس قانون سے مستثنیٰ نہیں ہیں۔ علت اور معلول کا قانون ایک وسیع قانون ہے کہ جو نہ صرف مادے کو شامل ہے بلکہ یہ مادے سے ماورا یعنی انسان کی روح و جان پر بھی حاکم ہے۔ آج علم نفسیات نے اس عظیم حقیقت کے ایک چھوٹے سے حصے کو پا لیا ہے۔ انسان کے اعمال حتیٰ افکار اور نیتوں کا اس کی شخصیت کے کمال یا پستی حتیٰ اس کی دنیاوی زندگی کے اجزاء پر اثر ایک ناقابل انکار امر ہے۔ یہ اثر عالم خلقت پر حاکم پیچیدہ قوانین کے مطابق
انجام پاتا ہے، یعنی علت خاص سے معلول خاص وجود میں آتا ہے۔ کائنات کی مخلوقات کے باہمی رابطے کی شناخت اور امور کی حقیقی علت کو تلاش کرنا فزکس کے سائنسدانوں اور نیچرل سائنسز کے دانشوروں کا اصلی کام تھا اور ہے، لیکن پوری تاریخ کے دوران علم کے احوال کا تھوڑا سا مطالعہ کرنے سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ انسان جو خود عالم خلقت کا ایک حصہ ہے، اس بنا پر کہ پوری کائنات پر اس کا احاطہ نہیں ہے، مخلوقات عالم اور تمام روابط کو دقیق طور پر تشخیص دینے کی صلاحیت و توانائی نہیں رکھتا ہے۔ اس کا مطلب علم و دانش اور انسان کی عقلی طاقت پر بے اعتمادی نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب عظیم اور حیرت انگیز دنیا میں انسان کی حقیقی محدودیت کو قبول کرنا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق انسان کا ہر عمل کائنات میں حقیقی نتائج کا حامل ہے۔ بعض اعمال انسانوں کے کمال اور سعادت اور بعض اعمال اس کی بدبختی اور اس کے انسانیت کے مقام سے گرنے کا باعث بنتے ہیں، لیکن ان رابطوں کی دقیق شناخت صرف انسانی تجربے اور عمل سے ممکن نہیں ہے۔ اس سلسلے میں وحی الہی انسان کی محدود عقل کی مدد کو آتی ہے اور واضح کرتی ہے کہ کون سے اعمال انسان اور انسانی معاشرے کے کمال کا باعث اور کون سے تباہی کا موجب ہیں۔ گناہ در حقیقت ایک ایسا عمل ہے کہ عالم خلقت کے قوانین کے مطابق انسان کو بدبختی اور آخرکار اس کی ابدی شقاوت و بدبختی کا باعث بنتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہر گناہ انسان کی نورانی روح و جان پر سیاہ دھبا ڈال دیتا ہے، یعنی جس انسان کو اس دنیا میں اپنے اعمال کے ذریعے کمال حاصل کرنا تھا تاکہ وہ دوسرے جہان میں ایک کامیاب ابدی زندگی کے قابل بن سکے، وہ ہر گناہ کے ساتھ کمال کے راستے کے برخلاف قدم اٹھاتا ہے، اور اس طرح وہ خود کو سعادت و کامرانی سے ایک قدم دور اور شقاوت و بدبختی سے ایک قدم قریب کر لیتا ہے۔ انسان کے وجود پر اس کا منفی اثر زائل نہیں ہوتا ہے مگر اس خداوند عالم کے ارادے سے کہ جو انسان کا خالق ہے، اور خطا و غلطی کے ازالے کا واحد راستہ توبہ اور خدا کی طرف بازگشت، گناہ کو ترک کرنے کا پختہ ارادہ اور خالق کائنات سے بخشش کی درخواست ہے۔ سامعین، اس پروگرام میں ہم نے سادہ زبان میں گناہ کی حقیقت کو بیان کرنے کی کوشش کی۔ آئندہ پروگراموں میں ہم گناہ کی ماہیت اور اس کے نتائج کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ تب تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔